کس لیے بنے؟ جو اللہ کے لیے بنا وہ بولے. ہم کس لیے بنے؟ اللہ کے. ابھی اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندے کا جنازہ ہے تو سارا پنڈ ہی پہنچ جاتا ہے. ابھی اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، آدھے بندے بھی نہیں جاتے. اللہ نے بلایا تو نہیں جاتے، بندوں نے بلایا تو جاتے. یہ تو شعور ہے کہ یار اس بندے کے جنازے پر نہ گئے تو برادری ہے، رشتہ داری ہے، خاندان ہے، منہ متھے بھی لگنا ہے. وہ کیا کہیں گے ہمارے جنازے پر کون آئے گا؟ یعنی ان زندہ بندوں کو، اس معاشرے کو، اس خاندان کو، اس شریکے کا تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں، اللہ کو سمجھتے نہیں، کیونکہ اس کو دیکھا ہوا نہیں، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. اس لیے میرے اللہ نے کائنات میں سب سے اہم کام اور سب سے مشکل کام اپنی معرفت بنائی. اللہ کہتا ہے مجھے پہچانو، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اوے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ لوگ مجھے پہچانے، کوئی مجھے پہچاننے والا ہو تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. اب یہ تو پتہ ہے کہ دودھ نکالنے والے نے شام کو سپلائی دینی ہے، تاریں کس وقت نکالنی ہے، دودھ کس، یہ تو ہر بات کا پتہ ہے. لیکن اس رب کی ذات تک پہنچنے کا پتہ، اس نے بڑی خوبصورت بات اس کے حبیب نے فرمائی ہے کہ یا اللہ تو نظر تو آتا نہیں تو کیسے پہچانے تمہیں؟ اللہ نے کہا مجھے پہچاننے کا بہت سمپل طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے. جس کو ناک، آنکھ اور کانوں کی سمجھ آ جاتی ہے، جس کو کسی شے کی سمجھ نہ، اپنے آپ کی تو سمجھ آ جاتی ہے، فرمایا بس تمہاری ذات کو میں نے اپنی معرفت کا ذریعہ اور سبب بنا دیا ہے. فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لی اس نے رب کو پہچان لیا. اپنے نفس کو نہیں پہچانتے. ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، کہتا جی بابا جی ہمارے علاقے میں ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ بھینس کی پوچھل کا بال اٹھ کے بتا دیتے ہیں کہ بھینس گبڑ ہے یا پھنڈر ہے. یعنی اتنا سمجھدار بندہ ہے، علامہ صاحب تھوڑا کیا، اتنا سمجھدار بندہ ہے کہ بھینس کے گبڑ ہونے کا پتہ ہے، لیکن اپنے آپ کا نہیں پتا کہ مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، کتنے سال رہنا ادھر. کوئی 10 سال ہے، کوئی 20 سال ہے، کوئی 30 سال ہے، کوئی 40 سال ہے، کوئی 50 ہے، کوئی 100 سال ہی رہ لے گا. اور 100 سال رہنے کے بعد اس سے پوچھے جناب کتنا عرصہ رہے، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلے، سمجھ ہی نہیں آئی. اس زندگی کو سمجھنے کا آسان گر سنت مصطفیٰ ہے، دین مصطفیٰ ہے، طریقہ مصطفیٰ ہے، اور وہ ہمیں کڑوا لگتا ہے. اور حدیث بھی ہے کہ حجبت النار بالشہوات، اللہ نے دوزخ کو میٹھی میٹھی چیزوں کے ساتھ ڈھانپا ہے. وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت جو ہے اس کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے. اب میٹھی چیزوں کی طرف تو مکھیاں بھی جاتی ہیں، پھر تیرے اندر اور مکھی کے اندر فرق کیا ہے؟ اور میٹھی چیزیں رکھیں تو مکھیاں بھی جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کہتا ہے میں نے جنت کو کڑوی چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے اور دوزخ کو میٹھی چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے. جو تمہیں میٹھی لگتی ہیں حقیقت میں وہ کڑوی ہیں، اور جو تمہیں کڑوی لگتی ہیں حقیقت میں وہ میٹھی ہیں. دجال آئے گا، ابھی آنے والا ہے. رسول پاک نے اس سے ڈرایا، اس سے بچنے کے لیے وظائف عطا فرمائے. فرمایا جو جمعے والے دن ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے گا. دجال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، اور وہ اتنا شبدہ باز ہوگا، اس کے پاس جنت بھی ہوگی، اس کے پاس دوزخ بھی ہوگی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہوگی حقیقت میں دوزخ ہوگی. اب اس کو بھی جاہل لوگ نہیں سمجھیں گے. وہ کون سمجھے گا اس کو؟ یہاں تو بڑے بڑے عاشق رسول ہیں، 1 منٹ لگاتے ہیں کم ڈالنے میں.
اوے ادھر تو کاروائی ڈالنے میں منٹ لگاتے ہو، دین مصطفیٰ سمجھنے میں کتنا ٹائم لگاتے ہو، مزاج رسول سمجھنے میں کتنا ٹائم لگاتے ہو، اور وہ کب سمجھ آئے گا؟ بندے سیانے سمجھدار لوگ ہیں، آپ شکل دے کے بندہ پہچان یہ بندے ایڈی صاحب جی میں نے تو منہ دے کے بتا دیا تو بندہ ایک نمبر ہے، دو نمبر چہرے سے پتہ چل گیا، منہ دے کے بتا دیا سارا کچھ، اور سارا کچھ منہ دیکھ کے بتا دیا تو ذرا شیشہ تو دیکھو اپنے آپ کو، تو بتاؤ تم کس پارٹی میں ہو؟ نفس کی پارٹی میں ہو، شیطان کی پارٹی میں ہو، رسول اللہ کی پارٹی میں ہو؟ یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ۔ بھائی ایک لمحہ، ایک منٹ بھی نہیں، ایک سیکنڈ لگتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے جنازے کا، اسلام آباد میں ہو، اگر اپنی موت سے کوئی بشر سامان 100 برس کا اور یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا، قسم کھائی، یا اللہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ کیسے؟ ان کو لمبی امیدیں دلاؤں گا، لمبی امیدیں، یہ اتنے پیسے آئیں گے، یہ کریں گے، یہ کاروبار ہوگا، یوں کریں گے، تم کریں گے، لمبی امیدیں۔ اور لمبی امید شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی جو امید ہے کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ سخت چٹائی کے اوپر، کھجور کی شال کے اوپر لیٹے، آپ کے رخسار پر بھی نشان ہے، آپ کے کندھے پر بھی نشان ہے، آپ کے اس کمر پر بھی اس طرح نشان، پہلو پر نشان پڑے، چٹائی کے کھجور کے پتوں کے نشان ہے، اور نرم و نازک چہرہ تھا رسول اللہ کا۔ حضور کا جسم جو ہے وہ اتنا نرم تھا، صحابی کہتے ہیں میں نے حضور سے مصافحہ کیا تو ایسے جیسے میرے ہاتھ میں روئی کا گاڑا آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تازہ روئی پنجائی ہو نا تو اس کا ایسے گاڑا میرے پر، اتنا نرم رسول اللہ کا ہاتھ۔ اور ہم میں سے تو کسی بندے کی جو سافٹنس ہے وہ رسول اللہ کی سافٹ اور نرمیاہٹ کے مقابلے میں تو شے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ہمیں مونج کی منجی چبھتی ہے، رسول اللہ کو تو نہیں چبھتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت ام سلمہ نے ایک دن رسول اللہ کے لیے بستر بچھایا، دھیان سے سنو، بستر بچھایا، انہوں نے کہا گرمیاں ہیں، کمبل ایک ہے، آدھا نیچے بچھا دیتے تھے، آدھا رسول پاک اوپر لے لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گرمیاں کمبل تو اوپر لینا نہیں، لوئی ہوتی تھی، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر تھی، انہوں نے اس لوئی کو دوڑا کر دیا، فولڈ کر کے تو ڈبل کر کے بچھا دیا۔ صبح سحری کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے فرمایا میرا بستر کس نے بچھایا آج؟ حضور میں نے بچھایا۔ کہا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فرمایا آج اس بستر نے سحری کے وقت اٹھنے میں رکاوٹ ڈالی ہے، سحری کے وقت اٹھنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا، بستر میں کیا تھا؟ نرم کر دیا، نرم کر دیا۔ کتنا نرم ہوا؟ تیرے 4 انچ کے گدے سے تو زیادہ نرم نہیں تھا نا۔ تجھے جاگ کیسے آئے گی؟ تجھے نماز کا ادراک کیسے ہوگا؟ کیونکہ تجھے نماز کا پتہ ہی نہیں، دودھ کا پتہ ہے کہ اس میں پانی ہے کہ نہیں ہے، برفی صحیح کون سی ہے یہ پتہ ہے، پکوڑا صحیح کون سے ملتا ہے اس بات کا پتہ ہے۔ زبان ہر چیز کا ٹیسٹ کر لیتی ہے، لیکن اگر ٹیسٹ نہیں ہے تو اللہ کا ٹیسٹ نہیں۔ اللہ سونے کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، بولے ذرا اللہ، سارے بندے نہیں بولے اللہ، بھائی اپنے اللہ کا نام لو، اللہ۔ یہ جو اللہ کا نام اس میں گرامی، اللہ کائنات کا سب سے میٹھا نام اللہ ہے۔ اس کے بعد میٹھے ناموں میں نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 2 نام سب سے میٹھے ہیں۔
اتنے میٹھے نام ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، غصہ بھی نہیں کرنا، آپ نے کر بھی سکتے ہیں، اجازت بھی ہے، ان چہروں پر اللہ اور رسول کا نام جچتا نہیں۔ چہرہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، منہ، یہ منہ اور مسور کی دال کہتے ہیں نا، مسور کی دال کی تو کیا اوقات ہے، کہاں اللہ کا نام ہے، کہاں رسول اللہ کا نام ہے، کہاں یہ چہرہ ہے۔ اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کہ کبھی مشاہدہ اور ملاحظہ کر کہ جس رسول کی وجہ سے اتنی رحمتیں مجھے ملی ہیں، میرے چہرے پر رسول اللہ کا نشان کیوں نظر نہیں آتا، میرے لباس پر اللہ کے احسانات کا آثار کیوں نظر نہیں آتے۔ یہودیوں نے کہا رسول پاک کو، قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے، کیا مطلب ہے یہ بات کہنے کا؟ انہوں نے کہا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، اور تو کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ان کو اعلان کر کے بتا دو، ضابطے بدل گئے، من سلوہ نازل ہونے کا زمانہ گزر گیا، تم نبیوں کی اولاد تھے، اب یہاں نبیوں کی اولاد کام، یہاں ایک ہی چیز کام دے گی، کیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب اللہ کا کوئی محبوب بننا چاہتا ہے، اسے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، اسے نبی کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، برادری کوئی ہو، خاندان کوئی ہو، رنگ کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، بس طریقہ مصطفیٰ اختیار کر لے گا، وہ رب کا حبیب بن جائے گا، رب کا محبوب بن جائے گا۔ وہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی معرفت کے لیے کیا ہے۔ ایک بچے سے میں نے پوچھا، بیٹا کس کلاس میں کرتا ہے؟ ایف ایس سی کر رہا ہوں۔ ہمیں کس لیے کر رہے ہیں ایف ایس سی؟ تعلیم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ علم کس لیے حاصل کر رہے ہیں؟ نوکری کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے۔ امام غزالی کہتے ہیں تعلیم کا مقصد معرفت الہی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت کے لیے تعلیم ہے۔ اور جو تعلیم اللہ کی معرفت نہیں دیتی، جو تعلیم اللہ کا عرفان نہیں دیتی، جو تعلیم جو ہے اللہ کے قریب نہیں کرتی، وہ تعلیم نہیں، وہ عذاب الہی ہے۔ اور عذاب تو آیا ہوا ہے، اور عذاب کیسے آنا ہے؟ کس کو آپ عذاب کہتے ہیں؟ اور عذاب کیا ہوتا ہے حضرات؟ اب میں بجلی کے بلوں کا نام لوں گا تو آپ نے کہنا آپ کدھر کو جا رہے ہیں۔ اور عذاب کیا ہوتا ہے؟ کون سا مسئلہ ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ اور ان سارے مسئلوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ دامن مصطفیٰ کو تھامنا ہے۔ نعروں کے ساتھ بھی تھامے، نعرے لگائیں ٹکا کے، لیکن نعروں کے ساتھ ساتھ کردار مصطفیٰ کی ضرورت ہے، سنت مصطفیٰ کی ضرورت ہے، طریقہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں آپ کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے تو میں اچھی چیزیں پسند کروں، اور اگر سالن میں مکھی گر گئی تو یار اٹھا کے، وہ لطیفہ ہے نا، قاری صاحب کے پاس 2 کلو دودھ آ گئے، 2 کلو دودھ۔ اس نے پوچھا بیٹا خیر ہے 2 کلو کیا مکھی پہ گئی تھی؟ اماں کہتے قاری صاحب نے دیا۔ اور اپنے لیے وہ شے پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند کرتے ہو، وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سنو ذرا، میں سارے مسئلوں کے ایک ہی حل عرض کرتا ہوں، ہیں؟ اللہ اکبر۔ مصباح الظلام نے یہ حقائق لکھی ہے، سبق آموز ہے، اور اس حدیث کو سمجھانے کے لیے آپ اندازہ کریں مزاج شریعت کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص کے خواب میں آئے، آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں، فلاں
فلاں محلے میں فلاں گلی میں رہتا ایک بندہ، اس کو جا کے میرا سلام کہو اور کہو کہ تو جنت میں میرا رفیق ہے، جنت میں میرا۔ جس بندے کو خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا وہ کوئی چھوٹا کم نصیب نہیں تھا، خوش نصیب ہے جسے خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہو گیا۔ حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا قریب جاگتے بھی دیکھے، وہ خوش نصیب آدمی ہے جس نے خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا۔ لیکن اس کو رسول اللہ نے فرمایا فلاں بندے کو جا کے میرا سلام دے کے آ، اور ساتھ اس کو کیا کیا کہ تو جنت میں میرا رفیق ہے، جنت میں میرا ساتھی ہے۔ یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں جنت میں اپنا رفیق دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا فلاں قصائی ہے تیرا رفیق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سارا دن اس کی دکان پر بیٹھے رہے کہ یار اس میں کیا خوبی ہے جو میرا رفیق بنایا۔ شام کو پتا چلا کہ ماں باپ کا خدمتگار ہے۔ یہ بندہ بھی شوق سے گیا کہ یار دیکھوں تو صحیح کہ یہ بندہ جنت میں رسول اللہ کا رفیق ہے، اور خبر کون دے رہے ہیں؟ خود رسول اللہ۔ کوئی دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ میں جنت میں حضور کا رفیق، جب رسول بات فرما رہے ہیں کہ جنت میں میرا رفیق ہے۔ وہ گیا اس کے پاس، اس کو جب پیغام دیا رسول اللہ کا سلام دیا تو ظاہر ہے پیغام رسول اللہ کا ہے تو پھر کتنا اعزاز ہو اس شخص کے لیے۔ وہ رونے لگے، کسی کے اس نے کہا یار سلام تو رسول اللہ نے دیا ہے، یہ تو بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن اس سے اگلی بات ہے کہ تو جنت میں رسول اللہ کا رفیق بھی ہے، سایہ بھی ہے، گونڈی ہے جنت میں۔ تو مجھے وہ عمل بتا اپنا جس وجہ سے تو رسول اللہ کا رفیق اور گونڈی۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں بتا سکتا، یہ میرا راز ہے۔ اس نے کہا نہیں بتانا پڑے گا، میں تو مجھے نہیں بتا رہا، اس کا مطلب ہے تو چاہتا کوئی اور رسول اللہ کا رفیق نہ بنے، تو بتا تاکہ میں بھی اس پر عمل کروں اور میں بھی رسول اللہ کا رفیق بن جاؤں۔ اس نے کہا مجھے تو باقی چیزوں کا پتہ نہیں، لیکن یہ راز ہے، شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں یہ نہیں بتانا اور میرا نام لے کر نہیں بتانا۔ اس نے کہا پرامس کرتا ہوں تیری زندگی میں بھی نہیں بتاؤں گا اور تیرا نام لے کر بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن بتا۔ اس نے کہا سن پھر جس دن میری شادی ہوئی، نکاح ہوا، میری بیوی میرے گھر آئی، اس رات اس بیوی نے ایک بچہ پیدا کر دیا۔ میرے لیے تو پہاڑ میرے سر پر گر گیا، یار جس بیوی کو میں لے کے آیا ہوں اس نے ایک حرام زادہ بچہ پیدا کر دیا بغیر نکاح کے بچہ، اور آج کی رات میں اب میں پریشان کہ خاندان کی عزت ہے، میری عزت ہے، سارا معاملات ہے، کدھر جاؤں؟ ساری رات سوچ بچار کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ یہ بچے کو شہر کی جامع مسجد کے دروازے پر سرگی کے وقت رکھ دیتا ہوں، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، چلو پردہ رہ جائے گا۔ کہتا ہے یہ اٹھا کے لے گیا بچے کو، خود مسجد میں چلا گیا، بچہ باہر رکھ دیا۔ نماز کے دوران میرے دل میں یہ بات آئی کہ بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کی ماں کا ہے، قصور تو اس بندے کا ہے، بچے کا کیا قصور؟ چنانچہ میرے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوگی نماز کے دوران، اور اب مجھے یہ پریشانی ہوگی کہ میرے جانے سے پہلے کوئی بچہ اٹھا کے نہ لے جائے، میں جلدی جاؤں اور جا کے تو بچے کو اٹھاؤں اور اس کی ماں کے حوالے کر دوں۔ چلو اس کو رکھنا نہ رکھنا، طلاق دینا، بیوی رکھنا، یہ بات کی بات ہے۔ کہتے نماز ختم کا انتظار کر رہا تھا، جلدی سلام پھیرے قاری صاحب اور میں جا کے بچہ اٹھا دوں، کوئی لے نہ جائے۔ واپس گیا، بچہ پڑا ہوا تھا، بچے کو اٹھایا، اس کی ماں کو دیا۔ اب وہ عمل ذرا سنیے جو جنت میں رسول اللہ کی رفاقت کا عمل ہے۔ اللہ، بیوی کو دیا، اور یہ اس کا اتنا بڑا عیب تھا، اس عیب پر پردہ ڈالا۔ آج 20 سال ہو گئے ہیں، میں نے یہ عیب اپنی بیوی کا کسی کو بتایا؟ اس کا جو پردہ رکھا نا، اس پردہ رکھنے کو رسول اللہ نے اتنا پسند کیا کہ جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی۔ اب مجھے بتائیے،
حسد کی وجہ سے، شریکے کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ایک بندے میں عیب ہے ہی نہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ چلیے حاجی بڑی فرد ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ اور میرے کریم آقا امام الانبیاء نے فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، کوئی بڑا جیو، کوئی بڑا مفسر ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، پیر ہو، جو لوگوں کے عیب ظاہر کرتا ہے رسول اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول پاک بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں، اللہ بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے۔ اب مزاج کیا ہے؟ مزاج کیا ہے؟ چغلیاں غیبتیں کر کر کے مت ماری ہے۔ یہ دل میں نماز کیوں نہیں داخل ہوتی؟ نماز کی محبت کیوں نہیں آتی؟ جنازے پر اتنا بڑا ازدحام ہے، مسجد میں 2 صفیں پوری کیوں نہیں ہوتی؟ اندر میل ہی میل ہے، گند ہی گند ہے، اندر تباہی تباہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نماز نور ہے، نماز بولو تو صحیح، نماز نور ہے، یہ یقین کرنا واجب ہے، نماز نور ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ اکبر کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، میرے بندے فرشتے دوڑ، میرا بندہ میری پاک بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہے، اس کو بھی پاک کر دے، اس کے جسم سے سارے گناہ نکال دے۔ وہ گناہوں کو نکال دیتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ اس حال میں اللہ اکبر کہتا ہے کہ اس کا نہ گناہ کوئی ہوتا ہی نہیں، نہ آنکھوں میں، نہ کانوں میں، نہ زبان، پاک کر دیا جاتا ہے۔ فرشتہ لے کے گناہ کھڑا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام، رکوع، سجود، سلام پھیرا۔ اب فرشتہ پوچھتا مولا اس نے نماز پڑھ لی، اب کیا ہوتا؟ گناہ واپس ڈال دوں؟ اللہ کہتا نہیں، میں کریم، میں کریم ہوں، سخی ہوں۔ اب میں نے اس کو پاک کیا ہے، اس کو پاک ہی رہنے۔ ایک نماز بندے کو پاک کرتی ہے، لیکن اس بندے کا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے۔ اس کو کہنا نران کمان جانا ہے، فوری تیار ہے۔ اس کو کہنا شہر جانا پیزا کھانے، فوری تیار ہے۔ اس کو نا فلانی جگہ فلانا کام ہے، فوری تیار ہے۔ نماز کے لیے کہا نہیں یار تو چل، میں وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا؟ یہ میں وجہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ پھر نماز پڑھنے کو جی کیوں نہیں کرتا؟ باقی سارے کام کرنے کو جی کرتا ہے۔ سنو، جس طرح تمہارا سالن، تمہارا دودھ، تمہاری کھانے والی چیز پاک ہے، اس کو گندے برتن میں ڈالتا؟ دودھ گندے گلاس میں ڈالتا ہے؟ نہیں نہ ڈالتا۔ آپ پیسے بھی دو اس کو، 11 دودھ پا دے، کہا گندا پڑ رہا ہے، انہوں نے کہا کتے واسطے نہیں ہے، میں دودھ پڑھ دوں صاف برتن میں لے کے۔ جو دانا آدمی ہے جب دودھ نور ہے تو وہ گندے برتن میں نہیں ڈالتا، تو نماز تو نور ہے۔ نماز کیا ہے؟ وہ تیرا دل تو گندا ہے، دل پاک کر پہلے۔ اور دل کیسے پاک ہوتا ہے سن لو پھر۔ جسم پاک ہوتا ہے، نہا لیا، صابن لگا لیا، جسم پاک ہو گیا۔ اور دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ فرمایا دل کو 7 سمندروں کا پانی بھی پاک نہیں کر سکتا، دل کو اس آنکھ کا ایک قطرہ پاک کر دے۔ کوئی ایسا صاحب کمال تلاش کر، کوئی صاحب نظر تلاش کر جس کی بارگاہ میں بیٹھ کے 2 آنسو ہی آ جائے، کوئی رونا ہی آ جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، ایسی آنکھ کو اللہ جہنم پر حرام کر دے گا۔ اور میں اس کی اگلی بات کہتا ہوں، کسی مجلس میں کوئی ایک بندہ رونے والا مل جائے، اللہ ساری مجلس پر اپنی رحمت نازل فرما دے گا۔ تو دل تو پلیت ہے، دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فصل لگائی ہوئی ہے، وہ کیا کہتا ہے جی مجھے پایا سی کا آواز تھے سپرے کی تھی، وہ کہا نہ ہو گیا 3 دن پانی میں رکھنا ہے جی۔ اور جب ایسی فصل کوئی بھی پیڑی ہے، جب تک آپ اس کو صاف نہیں کرتے، اس کو ہل نہیں چلاتے، گھاس پھوس ختم نہیں کرتے، تب تک بیج ڈالنے کا فائدہ، یہ تو سارے بندے سمجھتے ہیں۔ تو جب تک یہ دل پاک نہیں ہوگا، نماز کا بھی فائدہ۔ اس کا معدہ خراب ہے، موشن لگے ہوئے، اس کو کڑھائی گوشت کھلائیں، فائدہ کا نقصان؟
چوری کھلائیں فائدہ کا نقصان؟ اس لیے بعض بندوں کو نماز بھی نقصان کرتی ہے، پہلے دل پاک کر۔ دل کیسے پاک ہوتا ہے؟ نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دل نظر سے پاک ہو۔ کوئی صاحب نظر تلاش کر، اگر برفی تلاش کر سکتا ہے، اچھا ہوٹل تلاش کر سکتا ہے، اچھا پکوڑا تلاش کر سکتا ہے، تو کوئی اللہ والا نہیں تلاش کر سکتا؟ اللہ والا نہیں ڈھونڈ سکتا؟ یعنی ساری دنیا کی ساری چیزیں یہ بتا کہ فلانی دکان سے، ریلوے روڈ سے فلانے سوٹ صحیح ملتا ہے، درزی فلانا صحیح ہے، اور یہ نہیں پتا کہ دل صاف کون کرتا ہے۔ اور میرے اللہ نے دل صاف کرنے والے پیدا کیے ہیں، رکھے ہیں، بنائے ہیں، اور دل صاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نعرہ تکبیر،